السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مالالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 6 ریڈ کر رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے دل کی آشنائی۔ اپنے عہدے طالب علمی کی وہ خوشگوار شام میں کبھی نہیں بھولوں گا جب کہ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے صدر دروازے پر میں کھڑا تھا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا دیہاتی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ہانپتے ہوئے دریافت کیا، مبارک پور میں کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے؟ اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ بریلی کے جن مولانا صاحب نے 1300 برس کے اسلام کا چہرہ باطل پرستوں کے اڑائے ہوئے گرد و غبار سے صاف کیا ہے، وہ مدرسہ انہی کے مسلک کا حامی ہے۔ اس واقعے کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بوڑھے انسان کے ہیکل میں فطرت خود بول رہی تھی۔ بریلی کے انہی مولانا صاحب کی کیف بار زندگی کا ایک رخ اس مضمون میں پڑھیے۔ پرانے شہر بریلی کے ایک محلہ میں آج صبح ہی سے ہر طرف چہل پہل تھی۔ دلوں کی سرزمین پر عشق رسالت کا کیف و سرور کالی کھٹاؤں کی طرح برس رہا تھا۔ بام و در کی آرائش، گلی کوچوں کا نکھار، راہ گزاروں کی صفائی اور دور دور تک رنگین جھنڈیوں کی بہار ہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے ایک راہگیر نے دریافت کیا، آج یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کسی نے جواب دیا، دنیا اسلام کی عظیم ترین شخصیت، دین کے مجدد، اہل سنت کے امام، عشق رسالت کی گنج گراں مایہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ انہی کے خیر مقدم میں یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا، کہاں سے تشریف لائیں گے وہ؟ کسی نے جلدی سے گزرتے ہوئے جواب دیا، اسی شہر کے محلے سوداگران سے۔ جواب سن کر وہ حیرت سے منہ تکتا رہ گیا، دیر تک کھڑا سوچتا رہا۔ آنے والا اسی شہر سے آ رہا ہے، وہ آنا چاہے تو ہر صبح و شام آ سکتا ہے۔ مسافت بھی کچھ اتنی طویل نہیں ہے کہ وہاں سے آنے والے کو کوئی خاص اہمیت دی جائے اور ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر اس کے خیر مقدم کا شاندار اہتمام کیا جائے۔ آخر لوگوں کے سامنے اپنے دل کی اس خواہش کا اظہار کیے بغیر اس سے نہ رہا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے ناصحانہ انداز میں اسے جواب دیا، بھائی پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وہ آنے والا کس حیثیت کا ہے، کس شان کی اس کی ہستی ہے۔ اعزاز و کرام کی بنیاد مسافت کے کرب و باد پر نہیں ہے، شخصیت کی جلالت شان اور فضل و کمال کی برتری پر ہے۔ آنے والے مہمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے دولت کدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جاتا ہے، یا پھر جذبہ عشق کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسے مہلت نہیں ملتی۔ اس کے حریم دل پر ہر وقت عشق بے نیاز کا پہرا کھڑا رہتا ہے۔ ہزار انداز دل ربائی پر آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ اس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا اٹھے ہیں۔ اس کے عرفان و آگہی کی داستان چمن چمن میں پہنچ چکی ہے اور لوہے کرتاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔ عشق و ایمان کی روح اس کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اپنے محبوب کی شوکت جمال کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اس کے جگر کی آگ کبھی نہیں بجھتی، اس کے دل کا دھواں کبھی نہیں بند ہوتا، اور نقش و نگار جاناں کے لیے اس کے قلمدان کی روشنی کبھی نہیں سوکھتی، پلکوں کا قطرہ ڈھلکے نہیں پاتا کہ اس کی جگہ آنسوؤں کا نیا طوفان امٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہرباں ہے کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی وہ اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے، اور جہاں اہل ایمان کے لیے وہ لالا کے جگر کی ٹھنڈک ہے، وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں وہ غیظ و جلال کا ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اپنے محبوب کے گستاخوں پر جب وہ قلم کی تلوار اٹھاتا ہے تو انگلیوں کی ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ باطل کی جگر میں اس کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکیوں تک مندمل نہیں ہو پاتا،
اور سن لو وہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی حرمت سے کھیلنے والوں کے لیے اس کے ہاں صلح و درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستی کا پیمان تو بڑی چیز ہے، وہ تو ان دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق و احترام ادب اس درجہ لطیف ہے کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تخیرات کا پہرا بٹھاتا ہے۔ ہوائے نفس کی بیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے واضح کر دیا ہے کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان اسے مجدد کہتی ہے۔ فرش گیتی پر رحمت و فیضان کے چشموں کی طرف بڑھنے والوں کے لیے اب درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ تلسم فریب کی وہ ساری فصیلیں ٹوٹ کر گر گئی ہیں جو شیاطین کی سربراہی میں جادہی عشق کے مسافروں کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے فکر و نظر کی اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت تقویٰ کا التزام، مجدد شرف کی برتری، تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا عشق و اخلاص سارے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سنخور ہے، لیکن آج تک کبھی اس کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ وہ بھری کائنات میں صرف اپنے محبوب مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے شاد کام کرتا ہے۔ وہ اپنے کریم آقا کی گدائی پر دونوں جہاں کا اعزاز نثار کر چکا ہے۔ دنیا کے ارباب ریاست صرف اس آرزو میں بارہا اس کی چوکھٹ تک آئے کہ اپنے حضور میں صرف باریاب ہونے اجازت دے دے، لیکن زمانہ شاہد ہے کہ ہر بار انہیں شکستہ خاطر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ بوڑھے آدمی نے جذباتی انداز میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ اپنے وقت کی اتنی عظیم و برتر شخصیت جس کی دینی و علمی شوکتوں کا پرچم عرب و عجم میں لہرا رہا ہے اور جسے عشق مصطفیٰ کی وارفتگی نے دونوں جہاں سے چھین لیا ہے، آج اگر وہ یہاں قدم رنجہ فرمانے کے لیے مائل کرم ہے تو کیا یہ ہماری قسمتوں کی معراج نہیں ہے؟ پھر اگر ہم اس کے خیر مقدم کے لیے اپنے دلوں کا فرش بچھا رہے ہیں تو اپنے جذبۂ شوق کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار جنون انگیز موسم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے آدمی کی طویل گفتگو ختم ہونے کے بعد اجنبی راہگیر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ حیرت و مسرت کے گہرے تاثرات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے پر لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دید انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، امامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقویٰ کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا، گویا پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فیروزہ مسکرا رہی تھی اور اندلیبان شوق کے انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دو۔ حکم کے مطابق پالکی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جاں کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پیشانی پر غیرت اور پشیمانی کی لکیریں ابھر آئی۔ بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے دبی ہوئی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجیے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپنی خانماں برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنے ذریعہ معاش بنا لوں۔
پالکی اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کے مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، ہائے غضب ہو گیا، جن کے کفش پاکا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا، کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنین اسی لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس سے عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت و سماجت کر رہا تھا، اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز بردائیوں کا یہ رکت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائی شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا، اب تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے، وہ پورے اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہو گئی۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادے کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ وہ منظر کتنا رکت انگیز اور دل گداز تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، قدورتوں کا غبار چھٹ گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی، اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے، رسول کے ساتھ اس کی وارفتگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہیں ہوا کہ نجد سے لے کر سہارنپور تک رسول کے گستاخوں کا خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے۔ صحرائے عشق کے اس روٹھے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں منا سکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ گیس ایمان کا بخشا ہوا ہے، نفسانی ہی جان کی پیداوار نہیں ہے۔ ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل ہے، ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل، گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہم۔